اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار، پانی کو پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا افتتاحی سیشن سے خطاب، کہا کہ سندھ طاس معاہدہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ 1960 کا سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان ہر صورت اس معاہدے کے تقدس اور اپنے آبی حقوق کا تحفظ کرے گا۔ ماہر آبی امور مہر علی شاہ نے کہا کہ عالمی ثالثی عدالت وعدے کر چکی ہے کہ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے ہمارے 6000 لوگ جاں بحق ہو چکے۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کا سندھ طاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سندھ طاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کا نئی بستیوں کی تعمیر کا E1 منصوبہ فلسطینی ریاست کے جغرافیائی تسلسل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاری کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے بے گھر فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ صہیونی فورسز نے غزہ میں المواسی کے خیموں میں سوئے بے گھر افراد پر بم برسا دیے۔ شیرخوار بچے اور 23 سالہ کی ماں سمیت 6 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ دیر البلح میں بھی اسرائیل کے فضائی حملے میں بچے سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی وجہ سے مسئلہ فلسطین ہے۔ روس کے یوکرین پر تازہ میزائل اور ڈرون حملوں میں 8 افراد ہلاک، 34 زخمی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حملوں کو ہولناک قرار دے دیا۔ ڈنپرو میں روسی میزائل حملے سے 5 افراد جان سے گئے، 28 زخمی۔ سومی، اوڈیشہ، خیرسون اور خارکیف میں بھی روسی حملے۔ زاپو میں روسی ڈرون حملے سے 3 افراد ہلاک، ایک بچہ زخمیوں میں شامل۔ امریکہ معاہدے کی پاسداری کرے گا تو ہم بھی ذمہ داریوں پر عمل کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سوشل میڈیا پوسٹ جاری، کہا کہ باہمی اتفاق رائے ایک دو طرفہ عمل ہے۔ فیصلہ سازی میں عقل اور انسانی وقار پر انحصار کیا جائے، دھمکیوں کا جواب عقل و تدبر اور فیصلہ کن دفاع سے دیا جائے۔ امریکی انتظامیہ کا ایران کے ساتھ مذاکرات پر کانگریس کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق اعلیٰ حکام ایران سے ہونے والے معاہدے اور حالیہ پیش رفت پر باضابطہ بریفنگ دیں گے۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد پہلی بار امریکی انتظامیہ قانون سازوں کو اعتماد میں لے رہی ہے۔ عمان نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹرانزٹ فیس کی مخالفت کر دی۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد السعودی کا فرانسیسی ریڈیو اسٹیشن مونٹی کارلو دولیا کو انٹرویو، کہا کہ مسقط آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کی حمایت نہیں کرتا۔ نیویگیشن سے متعلق سروس چارجز پر رضاکارانہ بنیادوں پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ مسجد الحرام میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب، ہزاروں لیٹر عرق گلاب اور آب زمزم کا استعمال۔ غسل کعبہ کے دوران مسجد الحرام میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ زائرین کی محدود تعداد کو طواف کی اجازت دے دی گئی تاکہ تقریب منظم انداز میں مکمل کی جا سکے۔ غسل کے عمل کے دوران خانہ کعبہ کے دروازے پر نصب پردہ عارضی طور پر اوپر اٹھا دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے چاروں صوبائی چیف سیکریٹریز، چیف سیکریٹری گلگت بلتستان اور چیف سیکریٹری آزاد کشمیر کو خط لکھ دیا۔ وفاقی حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی خط لکھا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ویزے کے بغیر مقیم کسی بھی افغان شہری کو 10 جولائی سے گرفتار کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا طلبہ کے لیے آسان اقساط پر ای بائکس دوبارہ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ 1 سال میں 1 لاکھ ای بائکس فراہم، ہر بائک پر 70,000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کے اجلاس میں فیصلہ۔ بتایا گیا کہ طلبہ صرف 2100 روپے ماہانہ سود فری قسط پر ای بائک حاصل کر سکیں گے۔
خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری دفاتر میں جمعے کے روز ورک فرام ہوم کی سہولت ختم کر دی۔ اب جمعہ معمول کے مطابق سرکاری ورکنگ ڈے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری، تمام سرکاری ملازمین کی دفاتر میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ فیصلہ صوبائی کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں کیا گیا۔ تمام سرکاری دفاتر میں جمعے کو معمول کے مطابق دفتری امور انجام دیے جائیں گے۔ کراچی سی پورٹ پر امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی، جہاز پر 15 لاکھ روپے جرمانہ۔ ایف آئی اے کی کارروائی، بحری جہاز کے عملے کی دستاویزات میں سنگین بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ ترجمان کے مطابق 2 یمنی اہلکار زائد المیعاد سی مین بگز کے ساتھ پکڑے گئے۔ مصری شہری کے پاس غیر متعلقہ بیلیز سی مین بک برآمد۔ جہاز کا ماسٹر مطلوبہ معاون دستاویزات پیش کرنے میں ناکام۔ جہاز کے ماسٹر نے خلاف ورزی کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ احتیاط کی یقین دہانی کرا دی۔ کراچی میں محرم سیکیورٹی پر ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کی زیر صدارت اہم اجلاس، افسران کو شہریوں کے تحفظ اور امن برقرار رکھنے کی سخت ہدایت جاری۔ شہر بھر میں مؤثر سیکیورٹی پلان اور ٹریفک مینجمنٹ کو یقینی بنانے پر خصوصی زور۔ ایڈیشنل آئی جی نے پولیس اہلکاروں کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا اور شاباشی دی۔ اے این ایف کا تعلیمی اداروں اور مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق 6 مختلف کارروائیوں میں 6 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ 62 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 17 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد۔ اسلام آباد سے تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 950 ایکسٹیسی گولیاں برآمد۔ گریپ نے انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل ریگولیٹری پروگرام کی رکنیت حاصل کر لی ہے۔ برازیل میں آئی پی آر پی کے 70ویں اجلاس میں پاکستان کے لیے اہم اعلان۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کامیابی کو فارماسیوٹیکل شعبے کے لیے سنگ میل قرار دے دیا۔ کہا مقامی ادویات کے معیار اور حفاظت پر عوام کا اعتماد مزید بڑھے گا۔ گریپ نے ایک بین الاقوامی ریگولیٹری فورمز میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ لندن میں سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ایونٹ ومبلڈن چیمپئن شپ کا آغاز۔ پہلے روز دفاعی چیمپئن اٹلی کے یانک سنر کو کامیابی کے لیے پورے 5 سیٹ کھیلنے پڑے۔ 3.5 گھنٹے کے مقابلے کے بعد کمانووچ کو شکست ہوئی۔ سربیا کے نوواک جوکووچ نے بھی 4 سیٹ کے مقابلے کے بعد چین کے وو یی بنگ کو ہرا دیا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی سالانہ فیس میں اضافے پر ڈپارٹمنٹس کا اعتراض۔ 1.5 کروڑ روپے سالانہ فیس کو زیادتی قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ڈپارٹمنٹس نے موقف اختیار کیا کہ تمام اخراجات خود برداشت کرتے ہیں، فیس میں اضافہ قابل قبول نہیں۔ شدید تحفظات کے بعد سالانہ فیس کے معاملے پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی سالانہ فیس پر حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد ہوگا۔